إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر رواه البخاری۔ محترم بھائیو، ایک ایسی سنت ہے جو عموماً مسلمان اس سنت سے غافل ہے۔ اس غافل ہونے کا سبب یہ ہے ہمیں اسلامی مہینے کے تاریخ کا حتیٰ کہ اسلامی مہینے کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے یہ کون سا مہینہ ہے۔ بس بعض مہینوں میں بعض خرافات ہیں، بس جس دن وہی خرافات کرنا وہی دن یاد رہتا ہے، باقی سنت ہمیں یاد نہیں رہتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث، میرے جگری دوست نے، میرے پیارے نبی نے مجھے تین چیزوں کے بارے میں وصیت کی، لا ادعہن حتی اموت، یہ موت تک ان 3 اعمال کو نہ چھوڑیں۔ ان میں سے پہلا صوم 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لیں، یعنی عربی مہینے کے، اسلامی مہینے کے ہر 13 تاریخ، 14، 15 کا روزہ رکھنا، یہ اللہ کے پیارے نبی کی سنت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں، روایت میں یہ وضاحت کی، یا ابا ذر اذا صمت 3 ایام من کل شہر فصم 13 و14 و15۔ اے ابو ذر، اگر تم روزہ رکھنا چاہے ہر مہینے میں 3 دن تو 13، 14، 15 کا روزہ رکھو۔ اور یہ روزہ رکھنا ایک دوسری حدیث میں آیا، گویا کہ تم نے پوری زندگی روزہ رکھی، وہ کیسے؟ صحیح مسلم کی دوسری روایت میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ 3 ایام، اور ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھو، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، ہر نیکی 10 نیکی کے برابر ہے، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ، اس طرح تمہاری پوری زندگی روزہ رکھنے کا اللہ اجر میں دے گا۔ یہ کیسے؟ مثلا ایک دن کا روزہ رکھا تو 10 دن کے برابر ہوا، اب 3 دن روزہ رکھے تو پورے مہینے کا اجر ملا، اب پورا سال بھر روزہ رکھے، پوری زندگی اگر ہر مہینے کی 3 دن روزہ رکھے، 13 تاریخ، 14، 15 کا، تو گویا کہ اس نے پوری زندگی روزہ رکھی۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے ان روزوں کا اہتمام کریں، کم سے کم اپنی پوری زندگی میں، پورا نہ تو کم سے کم کچھ نہ کچھ روزہ رکھ لیں۔ اور دوسرا ہے وہ صلاۃ الضحیٰ، جو 3 وصیت میں سے ایک دوسرا ہے وہ صلاۃ الضحیٰ، چاش کی نماز، اشراق کی نماز، جسے ہمیں اشراق اور چاش کہا جاتا ہے، یہ نماز بھی کم سے کم 2 رکعت، یہ سورج طلوع ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور زوال کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، تو یہ کم سے کم 2 رکعت، اللہ کے پیارے نبی 4 رکعت بھی پڑھتے تھے، تو 4 رکعت پڑھ لے، 6 رکعت پڑھ لے، 8 رکعت، جتنا استطاعت ہو پڑھ لے زوال سے پہلے۔ اور تیسری وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ، بہت سے لوگ بس یہ فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، وتر کی بھی بڑی اہمیت ہے، اللہ کے پیارے نبی سفر اور حضر میں وتر کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اور ادھر بھی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو وصیت فرمائی، ان میں وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ، اس وقت تک نہ سوئے جب تک تم وتر ادا نہ کریں، وتر پڑھ کے ہی سو جائے۔ اگر کوئی آدمی فجر سے پہلے تہجد کے لیے اٹھنا اگر ممکن ہو، یقین ہو، تو وہ وتر کو آخر میں رکھ لے، اجعلوا الوتر فی آخر اللیل۔ اگر ایک آدمی تہجد کے لیے اٹھنا اس کے لیے ممکن نہ ہو تو عشاء کے بعد جب بھی موقع ملے سونے سے پہلے وتر پڑھ کر سو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔